آپ کا نام کیا ہے؟ إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. کس شہر میں رہتی ہو؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بے ادبی نہ ہو، لیکن یہ کلام پاک جو بوسیدہ ہو کر اس شکل کا ہو گیا ہے، یہ ان قرآنی نسخوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پیارا ہے جو گھروں میں صاف شفاف اور سنہرے غلافوں میں رکھے ہیں۔ میں صفحے کی ابتدائی آیت کو سبز رنگ سے ہائی لائٹ کر دیتی تھی، آخری آیت کو نیلے رنگ سے، لفظ اللہ کو گہرے ہرے رنگ سے، اور سورہ کے نام کو بھی رنگین کر دیتی تھی۔ قرآن مجید ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک پھول سی بچی ہماری مہمان ہے، میں انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ محترمہ، تشریف لائیں۔ اہلاً تشریف اہلاً لائیں۔ اہلاً ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ میرے لیے تحفہ لائی ہیں، بس رضوان جا کر تحفہ نہ لے لیں۔ سلام علیکم محترمہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ احسن۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. آپ کا نام کیا ہے؟ إنا أعطيناك الكوثر. بہت ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ بہت خوب، احسن، شاباش۔ تو محترمہ کوثر ہماری مہمان ہیں، یہ تو سمجھ گئے ہیں۔ إنا أعطيناك الكوثر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آپ کتنے سال میں حافظہ ہو گئی؟ قال تزرعون 7 سنين دابا حفظ مکمل کرنے میں کتنا وقت لگا؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام. ایک سال میں؟ جی بہت خوب، شاباش۔ ٹھہریے، میں بھی تو کچھ پوچھوں، روزانہ حفظ کے لیے کتنا وقت دیتی تھی؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. 3 سے 4 گھنٹے۔ کس نے آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ رب اغفر لي ولوالدي. احسنت احسنت کوثر، ان کے والدین نے۔ حفظ کے علاوہ کچھ اور بھی جانتی ہو؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم. سلائی۔ جی، سلائی، ماشاء اللہ۔ خیاطی۔ کس قاری کو پسند کرتی ہو؟ کس کی تلاوت پسند ہے؟ اسمه أحمد. اسمہ احمد۔ ایک سیکنڈ ایک دیکھو ہمارے سیکنڈ دادا کو ہی پہچانتی ہے۔ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پروگرام ختم ہو گیا، سلوات پڑھیں۔ ایک سیکنڈ، میں حسنین ہوں۔ ایک بار بھی میری تعریف برداشت آغا جہاں تک میں جانتا ہوں گھر میں میں حسنین ہوں اور گھر میں مجھے احمد کہتے ہیں، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات، من بعد اسمہ احمد۔ ٹھہرو، آج تک میں من قبل تھا، میں دادا ہوں نا، آج ہو گیا من بعد ہے۔ نہیں، قابل قبول نہیں۔ کس شہر میں رہتی ہو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قسمت اچھی ہے کہ قم کی رہنے والی ہو، اگر تہران کی ہوتی تو کیا کہتی؟ يا أيها المزمل قم. یعنی قم میں رہتی ہیں؟ ایک سوال ہے مستقبل کو لے کر، اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتی ہو؟ کیا آرزو ہے؟ کیا خواہش ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا خواہش ہے؟ پوچھ رہے ہیں آپ کی آرزو کیا ہے؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله ما شاء الله ما شاء الله.
मेरा एक सवाल है, जनाब रिसालत, किस जज को ज़्यादा पसंद करती हो? قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. واہ واہ، بس کافی ہے، بس ایک اور کافی ہے، ہے. ایک اور بھی ہے. نہیں بس کافی ہے، بس کافی ہے، بس کافی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون. کوثر، رضوان देखो ये यहाँ हामिद हैं, वो हुस्नैन हैं. कौसर हसनैन नहीं, और ऐसे रज़वानुम कह रहे हैं मिनल्लाहि जैसे इनका अकबर। नाम है. ورضوان من ورضوان من اللہ اللہ اکبر. اکبر. شاید ان کو پسند نہ کرتی ہوں. قاسمیان قرآن میں نہیں ہے، وہ قاسمہما ہے. अच्छा, ये दो नाम ही क्यों लिए? إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. احسن. یہ میرے لیے ہے. ٹھہرو، اس آیت کا ان دونوں سے کیا تعلق؟ بہرحال عمل صالح کا ان دو حضرات سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، مخاطب میں ہوں. या अल्लाह, क्या कहूँ तुम्हारे लिए. لیکن پھر بھی ان سے انہیں نماز پڑھتے ہوئے تو نہیں لیکن روزہ خوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. तुम्हें अल्लाह का वास्ता एक सवाल पूछूंगा जो तुम्हारा सबसे अजीज है, उसकी कसम अरबी या कुरान की आयत में जवाब मत देना. क्यों? भाई देखने दें कि दूसरी ज़बान में भी बात करती है या नहीं. आपको इतनी महारत कैसे हासिल हुई? پہلا سبب تو یہ ہے کہ میں خود بعض قرآنی مرکزوں میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہوں. تدریس. روزانہ 2-3 پاروں کو دہراتی ہوں. بہت سے قرآنی پروگرامز میں مجھے دعوت دی جاتی ہے، وہاں سوال و جواب کا سلسلہ رہتا ہے، اسی لیے میرے ذہن میں سب محفوظ ہے. دہراتی رہتی ہوں، قرآن پر مسلط ہوں. حفظ کو باقی رکھنا یعنی فراموش نہ کرنا خود حفظ کرنے سے زیادہ اہم ہے. اور اسے یاد رکھنا. جی، حفظ کو پکا کرنا بہت اہم ہے. ماشاء اللہ، شاباش بیٹی. جی جناب قاسمیان. ایک سوال استاد جناب رضوان نے کیا کوثر بیٹی سے. انہوں نے کہا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. البتہ اس سے پہلے ایک بات اور ہے جو کافی اہم ہے. ارشاد ہو رہا ہے ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. یعنی اگر چاہتے ہو کہ ربانی بنو، اللہ والے بنو اور رب کی طرف منسوب ہو، نظام ہستی میں کچھ کرنے لائق بننا چاہتے ہو، تو یہ صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیم و تدریس سے ممکن ہے. عالم ربانی یعنی وہ عالم جو قرآن اور احکام قرآن سے آشنا ہو، جو قرآنی تعلیمات و معلومات سے آگاہ ہو، یہ ہے عالم ربانی. ہر شخص کو جو ممکن ہے تھوڑا بہت کچھ جانتا ہو، کچھ چیزوں کا علم ہو، اسے نہیں کہا جائے گا ربانی. ربانی یعنی جو الہی انتظام و اہتمام سے واقف ہو، الہی مدیریت کو جانتا ہو، اور یہ دستور العمل اس کتاب میں ہے. اللہ رب العزت کا طریقہ. گویا مفید علم اور غیر مفید علم. جی مفید علم، یہ مفید علم ربانی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہماری مہمان محترمہ کوثر عاصمہ آبادی مکمل قرآن کی حافظہ ہیں، وہ بھی اتنی مہارت کے ساتھ. اس عمر میں کوثر بیٹی آپ کیسے تدریس کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں، آپ کی تدریس کی روش کیا ہے؟ سلام بچوں، آج ہم سورہ کوثر پڑھیں گے اور ساتھ میں یاد کریں گے. اب سب خاموش رہیں، کوئی بات نہیں کرے گا. بچوں برائے مہربانی شور نہ کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. اب سب ساتھ میں پڑھیں. إنا أعطيناك الكوثر. بعد کی آیت ایک بار میں پڑھوں گی، پھر آپ لوگ ساتھ میں پڑھیں. فصل لربك وانحر. اب آپ لوگ. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. کسے یاد ہوا؟ مجھے. حامد. ایک بار اور ہاتھ اوپر اٹھائیں، میں دیکھوں کسے یاد ہوا. استاد رضوان نے ابھی حفظ نہیں کیا ہے، وہ ابھی لکھ رہے ہیں. ہم نے تو تبھی حفظ کر لیا تھا جب آپ بچے تھے. جناب شاکر نژاد آپ پڑھیں. مجھے تو حفظ نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی انعام ہو. کیا کوئی انعام ہے؟ جب تک انعام نہیں ہوگا میں حفظ نہیں کر پاؤں گا. یہ بالکل صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا عيني عليك. اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر.
माशाअल्लाह। अहसन। ایک بار ایک ہی سانس میں تلاوت کیجئے پورے سورے کی. ابتر تک؟ نہیں، قرآن کے آخر تک. ایئر کمپریشر ہے کیا؟ میں ایئر کمپریشر ہوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک بہت اچھا پڑھا. تو اب ان لوگوں کو کلاس سے باہر کر دیا جائے. کون حامد؟ میرے علاوہ؟ جی آپ کے علاوہ باقی سب. آپ تو جی میں تو پہلے ہی سے باہر ہوں. اس قرآن کو دیکھیے، اتنی تلاوت کی ہے، اوہ اتنا کام کیا ہے کہ ہائی لائٹ کر رکھا ہے. جی پورا الگ الگ رنگ کے مارکر سے. ایسا کیوں ہے کوثر بیٹی؟ اس کے صفحات بھی موٹے ہو گئے ہیں. اتنا صفحات کو پلٹا ہے اور ورق گردانی کی ہے کہ جی میں صفحے کی ابتدائی آیت کو سبز رنگ سے ہائی لائٹ کر دیتی تھی، آخری آیت کو نیلے رنگ سے، لفظ اللہ کو گہرے ہرے رنگ سے، اور سورہ کے نام کو بھی رنگین کر دیتی تھی. اور مشابہ آیات مثلاً سورہ ابراہیم کی آیت 11 قالت لہم ہے اور 10ویں آیت بھی قالت رسولہم ہے، میں انہیں بھی کلر کر دیتی تھی. یا مثلاً یہاں سورہ مجادلہ کو میں نے تمام آیات میں جہاں بھی اللہ آیا ہے اسے کلر کر دیا، اور اس سورہ کے نام کے پاس لکھ دیا کہ سورہ مجادلہ کی کس آیت میں کتنی بار لفظ اللہ آیا ہے. حوصلہ افزائی کیجیے. حسنین جلدی پوچھیے. جی اس روش میں جو الجھانے والی ہے. جی میرا کام ہی یہی ہے. بے ادبی نہ ہو، لیکن یہ کلام پاک جو بوسیدہ ہو کر اس شکل کا ہو گیا ہے یہ ان قرآنی نسخوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پیارا ہے جو گھروں میں صاف شفاف اور سنہرے غلافوں میں رکھے ہیں اور کبھی کھولے بھی نہیں گئے. بالکل صحیح فرمایا. ہماری نانی اور دادی کے قرآن ایسے ہی ہوتے. زیادہ تلاوت کی وجہ سے بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتے تھے، کوئی حرج بھی نہیں. جی کثرت جناب استعمال. ذرا دکھائیں اس کلام پاک سے سچ میں کتنا زیادہ استفادہ کیا گیا ہے. جناب احمد صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. واقعاً بہت سی جگہ جانا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کسی گھر میں یا مہمانی میں جب کہا جاتا ہے قرآن مجید لے آؤ تو پہلے خوب صاف کیا جاتا ہے چونکہ اتنی دھول جمی ہوتی ہے. کہیں تو اتنی توہوں میں ہوتا ہے. بعض نسخوں میں تو کچھ صفحات کو کھولنے تک کی نوبت نہیں آتی ہے. جی کھولے بھی نہیں گئے، آپس میں چپکے رہتے ہیں. جی چپکے ہوئے رہتے ہیں. یہ کیمرے پر دکھائے، یہی صفحہ دکھائے. گھروں میں موجود قرآن مجید ایسا ہی ہونا چاہیے. پہلا صفحہ مثلاً ہماری دادی کے قرآنی نسخے میں سورہ انعام کے صفحات پھٹ چکے تھے، اتنی تلاوت کی تھی. سورہ یاسین اور الرحمن کے صفحات بھی بوسیدہ ہو چکے. تو میں سوال کروں؟ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں موجود قرآن مجید بھی اتنی بار ہاتھوں میں آئے. آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بعد کے صفحے کی ابتدا. وإما تريد اس کے بعد کیا ہے؟ ذلك اس کے بعد مما أوحى قل كونوا رجالا. اس کے بعد وما منعنا. اس کے بعد وإذا اس کے بعد مسوا جناب میں اس قرآن کو حضرت عباس کے حرم میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی اس بیٹی سے لینا بھی نہیں چاہتا ہوں. یعنی یہ خود لے کر جائے. جی یہ خود آئیں، ان کے بابا بھی آئیں، دعوت نامہ دیتا ہوں انہیں. ان کی والدہ بھی آئیں. ان کی والدہ بھی آئیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کوثر کتنے بھائی بہن ہیں؟ نہ آپ سب کو نہ کہیں جناب. آپ کتنے بھائی بہن ہیں؟ احسان آدھا ادھورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے قبول. ایک بھائی بس ایک بھائی. ٹھیک ہے. 3 سال کا ہے. ماشاءاللہ. کربلا گئی ہو کبھی؟ ایک بار گئی ہوں. ایک بہت اچھا واقعہ بھی پیش آیا تھا، بیان کروں؟ ضرور بیٹی.
میں جب کربلا گئی تھی 6 سال کی تھی. اس وقت میں حفظ کر رہی تھی. تقریباً 15 پارے تک پہنچ چکی تھی. مشی کے دوران ہم لوگ ایک موقع پر آرام کر رہے تھے. میں نے وہاں شہید محسن حججی کی تصویر والا اسکارف اوڑھ رکھا تھا. عربوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا سب کہنے لگے بنت شہید حججی، بنت شہید حججی. سب آ گئے، میرے اطراف میں اکٹھا ہو گئے. سب سوچ رہے تھے میں شہید محسن حججی کی بیٹی ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو. پھر میری ٹیچر جو عربی جانتی تھی اور ہمیں قرآن سکھاتی تھی، انہوں نے عربی میں ان لوگوں سے کہا کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں لیکن یہ شہید کی بیٹی نہیں ہے، یہ آدھے قرآن کی حافظہ ہے اور قرآن حفظ کر رہی ہے. اب مجمع اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور سب لوگ بڑی بڑی پلاسٹک لیے ہوئے تھے جن میں پانی بھرا تھا. سب مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ اس پانی پر میں قرآن دم کر دوں. انہوں نے ہمیں ایک بہت بڑا بیگ عراقی کھانوں سے بھرا ہوا بھی دیا، لیکن اس میں سے میں نے ایک بھی چیز نہیں کھائی. سارا راستے میں عراقی بچوں کو بانٹ دیا. اب یہ سفر جس میں آپ حسنین کی مہمان ہوں گی، اس میں کچھ مرغوب عراقی غذائیں بھی ہوں گی. ضرور. کوثر اپنی فیملی کے ہمراہ محترم حسنین صاحب کی دعوت پر کربلا کی زیارت سے مشرف ہوں گی انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. كوثر فلها في الآخرة الكوثر إن حفظت قرآنا. كوثر فلها في الآخرة الكوثر تشرب من كف المختار. والرفرف في الجنة أخضر فلها في الآخرة الكوثر. میں نے جب کوثر کو دیکھا تو خیال آیا کہ آپ لوگوں بلکہ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسے بچے پانا اور ان کا قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کے راہ میں ثابت قدم رہنا شاید ان عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمیں اور خاص کر جوانوں کو نیک اور سالم اولاد سے نوازیں. آمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.